بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے امام کی ولادت کے بعد مولا حسین نے آپ کو امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ جو ایک دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دادا یا نانا کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا بابا آپ کی موجودگی میں ہم کیسے نام؟ تو اس وقت امام علی نے اپنا نام رکھا ان کا۔ عجیب بات یہ کہ علی کے سامنے علی آیا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اولاد پھر نام رکھتی ہے بچوں کو، لیکن امام علی نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام، میرے پوتا، میرے گرینڈ سن کو اللہ نے لوح محفوظ پہ ان کا نام علی رکھا، تو یہ نام امام علی نے رکھا۔ علی نے علی نام رکھا۔ ہمارے پاس سلسلہ امامت میں جو 12 امام ہیں، اس میں 12 اماموں کے جو نام رکھے گئے، 4 امام کے نام علی ہے، 3 امام کے نام محمد ہے، 2 امام کے نام حسن ہے۔ پہلا امام علی، چوتھا امام علی، 8واں امام علی اور 10واں امام علی۔ 3 محمد، 5ویں امام، 9ویں امام اور ہمارے زمانے کے امام۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کہ آخری جو میرا وارث ہوگا اس کا نام بھی میرا ہوگا محمد، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ ابو القاسم کنیت کسی کی نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کی ہے، یا امام علی کو اجازت دی گئی محمد حنفیہ سے۔ ابو القاسم امام علی کی بھی کنیت ہے اور ہمارے زمانے کے امام کی کنیت ہے ابو القاسم۔ آپ کے 4 جو بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں ایک کا نام قاسم ہے۔ انشاءاللہ میرا پورے لیکچر سے موقع ملا تو میں انشاءاللہ امام زمانہ کے اوپر تقریریں کروں گا، اگر موقع ملا انشاءاللہ اگر 40 کا عشاء ہوا تو میں زمانے کے امام پہ بھی پورا عشاء پڑھوں گا۔ تو بہرحال 3 امام کے نام محمد، 4 امام کے نام علی، 2 امام کے نام حسن، ایک دوسرا امام اور 11واں امام حسین، موسیٰ، حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ کیے نہیں گئے۔ تو یہ اماموں کے نام کا چارٹ تھا۔ بہرحال چوتھے امام کی ولادت کے بعد آپ کی جو زندگی گزری وہ مولا حسین کے فرزند ہیں، اور آپ کے کئی القاب ہیں۔ امام کی زندگی دیکھیں 40-45 منٹ کی میری مجلس ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ امام کی زندگی ہاؤ ہی ہیز اسپینڈ ہز لائف۔ کربلا سے پہلے امام کی ایک زندگی تھی، کربلا کے بعد امام کی ایک زندگی۔ کربلا کے بعد امام میرا 34 ایئر زندہ رہا، 34۔ بولنا بڑا آسان ہے، بولنا بہت بڑا آسان ہے کہ 34۔ میں کہتا ہوں کہ امام زندہ کیسا رہا کربلا کے بعد، یہ خود ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ کربلا کے بعد جو امام کو اذیت پہنچی، آپ سوچو کہ 22 ایئرز کے تھے جب واقعہ کربلا ہوا، اور اپروکسیمیٹلی 24 یا 25 ایئرز کے تھے جب واپس آئے، تو 24 سال میں میرا مولا ضعیف ہو گیا۔ میرا چوتھا امام ضعیف، جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلا زائر کربلا ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا 24 سال میں تمہارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، تو امام نے کہا تھا کہ چچا جابر میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، پھوپھیوں کو، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا، پیٹھ پہ تعزیت نہیں کھا کے آ رہا۔ میرا امام کربلا کے بعد 34 برس زندہ رہا، اور آپ نے میں نے ظالمین کے نام لیے، ان حکمرانوں کے نام لیے جس میں یزید ہے، مروان ہے، عبد الملک ابن مروان، پھر ظالم ولید، یہ وہ ظالمین کے جنہوں نے کثرت کے ساتھ ظلم کیا، لیکن چوتھا امام ایسا صبر کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے شیعت کو مضبوط کیا، شیعت کو ایک جگہ کیا۔ کربلا کے بعد شیعت کو بچانا ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہ حق میرے امام زین العابدین کا ہے کہ عبادتوں کے ذریعے، یہ وہ امام ہے دوستوں کہ نام علی ہے، آپ کے القاب کئی القاب ہے، کہ جس کا سب سے مشہور آپ کے جو القاب ہے وہ زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے۔ زین العابدین کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ سوچو کیا عبادت تھی میرے امام کی، کیا عبادت کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ کثرت کے ساتھ آپ عبادت کرتے۔ تو واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں زندگی گزار رہے تھے، تو آپ کے ایک فرزند، 5ویں امام سے ہٹ کے جو کئی فرزند تھے، اس میں آپ کا ایک فرزند نے کہا، مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے، مولا اتنے ضعیف ہو گئے تھے، مولا لٹرلی شیورنگ ہوتی تھی۔ ایک فرزند نے کہا، وہ زندہ جو ہے وہی معجزہ، چوتھے امام کا زندہ رہنا وہی معجزہ تھا۔ تو آپ کے ایک فرزند نے کہا کہ بابا تھوڑی سی عبادت میں کمی کیجیے، تھوڑی سی عبادت میں کمی کیجیے، آپ کمزور ہو گئے،
آپ کو کمزوری کے لیے پیروں میں ورم آ گیا، سویلنگ آ گئی، آپ تھوڑی عبادت میں کمی کیجیے۔ تو بس یہ کہنا تھا۔ نماز کے بعد امام نے اپنے فرزند کو بلایا، بلا کے کہا بیٹا تم مجھے کہہ رہے کہ میں عبادت میں تھوڑی کمی کروں۔ کون کہہ رہا یہ؟ زین العابدین۔ ہر امام ہمارا زین العابدین، لیکن یہ لقب صرف اور صرف ہمارے چوتھے امام کو ہے۔ کہا کہ بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے، کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے۔ کون کہہ رہا؟ یہ کون کہہ رہا؟ چوتھا امام زین العابدین کہہ رہا، بیٹا کاش تم میرا دادا علی کی عبادت کو دیکھتے کہ میرا دادا کیسے عبادت کرتا۔ علی اس پرسنالٹی کا نام، میں ہمیشہ اس لیے یہ کہتا کہ مولا علی کی صرف شجاعت مت دیکھو، مولا علی کی زندگی کئی حصوں میں ہے۔ علی کی شجاعت ہے، علی کی عبادت ہے، علی کی سخاوت ہے، علی کا علم ہے، علی کا کردار ہے، علی کی زبان ہے، علی کے اخلاق ہے۔ میرا مولا کی زندگی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ چوتھا امام یہ بول رہا کہ کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے تو تم کیا کہتے کہ میرا دادا کیسی عبادت کرتا تھا۔ دوستو امام علی کی عبادت کے بارے میں یہ کہ مشہور ہے کہ وہ عبداللہ نے آ کے مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، شہزادی کے دروازے کو نوک کیا، اندر سے آواز آئی بی بی کی کہ کون ہے؟ تو کہا میں عبداللہ۔ بی بی نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا بی بی میں پرسہ دینے آیا ہوں کہ حسنین یتیم ہو گئے، حسنین یتیم ہو گئے۔ جب یہ کہا تو اس وقت شہزادی نے کہا، بی بی تو جانتی نہیں، کہا کہاں دیکھا تم؟ تو کہا مسجد میں دیکھا۔ تو بی بی نے کہا کہ عبداللہ تو نے آج دیکھا، ہم روز دیکھتے ہیں۔ علی کہا اللہ کی بارگاہ میں روز یہی ہوتا۔ اتنی کثرت سے گریا اور عبادت۔ زرار کا مشہور واقعہ، زرار وہ امام علی کا شیعہ، وہ امام علی کا چاہنے والا، جب سیریا میں امیر شام کے دربار میں پہنچا اور امیر شام ظالم کو معلوم ہوا کہ زرار آیا، پورا دربار سجا ہوا، امیر شام نے زرار کو بلا کے دربار میں لوگوں کے سامنے پوچھا کہ زرار یہ بتا کہ جب تو چلا تھا کوفے سے تمہارا امام کیا کرتا؟ وہ مذاق کرنا چاہ رہا تھا۔ زرار اٹھے دربار میں کہا کہ امیر شام تو جاننا چاہتا ہے میرا مولا کیا کر رہا تھا؟ بس صرف یہ میسیج دے رہا میرے چاہنے والوں کو، میرے یوتھ کو، کہ دیکھو تمہارا امام عبادتیں کر سکے۔ آج اگر میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کروں اور ان کی عبادت نہ کروں تو کیا؟ چوتھے امام کہتے ہیں کہ کاش کوئی میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھے۔ یہ کوئی اور نہیں بول رہا، یہ زین العابدین بول رہا کہ امام علی کی عبادت کو دیکھو پھر چوتھے امام کی عبادت کو دیکھو۔ زرار نے کہا دربار میں کہ تو جاننا چاہتا، ارے جب میں چلا تھا دربار سے کوفے سے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، پورا شہر سو رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ آدھی رات میں مجھے کوئی کام پڑ گیا، مجھے نکلنا پڑا۔ جب میں چلنے لگا تب آگے بڑھا، چھوٹا سا شہر ہے، کہتا ہے کہ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی آواز آ رہی تھی، میرے کانوں میں کسی کے کرب کی آواز آ رہی تھی، بے چینی سے کوئی تڑپ تڑپ کے رو رہا۔ میں گھبرا گیا کہ اتنی رات کو یہ کون ہے، کیا مصیبت زدہ ہے، کون رو رہا؟ کہتا میں جیسی جیسی آگے بڑھتا گیا آواز تیز ہوتی گئی، پھر میں مسجد کوفہ کے قریب جب پہنچا، چھوٹی سی مسجد تھی مسجد کوفہ، اللہ زیارت نصیب کرے۔ جب چھوٹی سی مسجد، کہتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا تو آواز اور زور سے آنے لگی، میں سمجھ گیا کہ کوئی یہ مسجد میں بیٹھ کے تڑپ رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کی رات کو کون اس طرح گریا کر رہا، کیا مصیبت آ گئی۔ کہتا ہے جب میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا، زرار دشمن کے دربار میں امام علی کا انٹروڈکشن کرا رہے، دشمن کے دربار میں بتا رہے کہ میرا مولا عبادت کیسے کرتا تھا۔ آپ سوچو، امام علی کی عبادت کو دیکھو، پھر امام زین العابدین کی عبادت کو دیکھو، کہ امام زین العابدین کہہ رہے کہ میرے دادا علی کی کوئی عبادت کو دیکھے۔ زرار کہتا ہے کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، I was shocked کہ ایک چھوٹی مسجد میں ایک چراغ جل رہا اور امام علی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے کہ یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یاد آئے یہ جملے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے زرار کہتا ہے ایک ہاتھ ریش مبارک سے کو پکڑا، ایک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے کہ اے رب جلیل میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہی جملے دعائے کمیل میں میرے مولا نے کہا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اے امیر شام، میرا مولا اس طرح تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا کہ پروردگار
تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے دامن میں کوئی عمل نہیں، علی کے دامن میں نہیں ہے، ان کے صدقے میں آج ہماری ہر چیز ہے۔ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ امام زین العابدین کر رہے کہ کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے۔ جتنا ہو سکے پلیز، میں یوتھ کا بول رہا، ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور پروردگار۔ اسی وقت انسان کلوز ہوتا جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا۔ میرا مولا کی عبادتوں کو دیکھو، یہی چوتھا امام، کیسے ہر امام کا یہ طریقہ بھرا ہوا خانہ کعبہ۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ حج کا زمانہ، میرا مولا حج پہ آیا، پورا کعبہ بھرا ہوا، میرا مولا بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے گریا کر۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ جلد سے جلد راستے کھول دے کعبے کے، اور سارے معصومین کی زیارت کی۔ کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے امام اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو جو چاہنے والے تھے قریب گئے، قریب جا کے کہا مولا حج کا زمانہ ہے، کعبہ بھرا ہوا ہے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں، مولا ذرا سے آہستہ روئیے، پلیز غور سے سنو، مولا ذرا سے آہستہ روئیے، پورا کعبہ دیکھ رہا، سارے لوگ دیکھ رہے۔ امام ایسا پلٹ کے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا مولا کعبے میں اتنے ہزاروں لوگ ہیں، سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس طرح مت روئیے، آہستہ رو مولا، پورے لوگ دیکھ رہے۔ تو امام نے پلٹ کے کہا تو کہہ رہا سب لوگ مجھے دیکھ رہے، کاش میرا اللہ مجھے دیکھے۔ جملے سنو، کاش میرا اللہ مجھے دیکھے۔ آپ انصاف سے بولو، اللہ امام کو دیکھے گا یا ہم کو دیکھے گا؟ یہ ہے امام زمان۔ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، زینت۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ ایسی عبادت کی کہ انسان تصور نہیں کرے، این تھی عبادت۔ اور ایک لقب امام کا اور ہے، سجاد، سید الساجدین۔ سید الساجدین کس کو بولتے؟ سید الساجدین کے معنی ہے کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آپ انصاف سے بولو، دوسرے معصومین کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ میرا مولا 500 سجدے کرتا ہے، لیکن چوتھے امام کو کہا گیا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ ایسے سجدے کرتے تھے کہ نعمت آئی، کوئی کھانا آیا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، اس کا شکر ادا کیا۔ ہم کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو اس کا شکر ادا کرتے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ whenever you sit on the dining table, whenever you sit on the dining، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے، بہت اچھا ہے فاتحہ، بہت اچھا۔ I'm not stopping, please don't misunderstand۔ میں یہ بول رہا کہ فاتحہ تو ضرور پڑھو، لیکن ایک جملہ اس میں پڑھو، کھانے کو دیکھو تو just say thank you، just say اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بچوں کو سکھاؤ، when you sit on the dining table، ہسبینڈ وائف بچے بیٹھے، ہسبینڈ کا کام ہے ہیڈ آف دی فیملی، بچوں کو بولو بیٹا جسٹ سے تھینک یو۔ بچے پوچھیں گے فار واٹ؟ ان کو بولا کہ بیکاز اللہ از گیون اس فوڈ، اتنا فوڈ ہمارے سامنے۔ اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے یہ چوتھے امام کا طریقہ کہ تمہارا کھانے کی نعمتیں برکت ہو جائے کھانے میں، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، بچوں کو بولو اللہ کا شکر ادا کرو، تھینک یو بولو، اس کے بعد دین یو اسٹارٹ یور فوڈ۔ تم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بچوں کو یاد دلاؤ، ایک ہفتے تک تم بات بولتے رہو، 1 ویک۔ اس کے بعد بچوں کو عادت ہو جائے گی کہ وہ جب بھی کوئی چیز ان کے پاس آئے گی کھانے کی تو وہ بولیں گے تھینک یو ویری مچ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ابھی کھانا کھایا نہیں، یہ امام کا طریقہ، چوتھے امام کا، تو تمہارے گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ امام زین العابدین کا یہ طریقہ اگر تم نے اپنا لیا، اور امام کی ایک نظر ہے، امام کی نظر فروٹس کے اوپر، کھانے کے اوپر، کسی چیز کو، جب بھی نظر امام زین العابدین کرنا، دسترخوان امام کا دسترخوان ہے، اتنا مجرب دسترخوان، اتنی دعاؤں کی قبولیت کا دسترخوان، ایک گرین کپڑا بچھاؤ یا وائٹ جو بھی بچھاتے، کوئی بھی جو چیز آپ بنا رہے پاک اور پاکیزہ بناؤ، خورما روٹی رکھو، کوئی مشکل نہیں، فروٹس رکھو، لیکن اس امام کی نظر میں
پانی ضرور رکھنا، اس لیے کہ اس امام ہی کے ذریعے ہم تک مولا حسین کی وہ وصیت آئی کہ میرے شیعوں سے کہو کہ جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اور امام پانی کو دیکھ کے بڑا تڑپ تڑپ کے روتا تھا. تو پانی گلاس میں پانی رکھو، 5 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ خل جس کو بولتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر. اس لیے کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا، اور اس کے بعد 4 صلوات پڑھ کر امام کی بارگاہ میں حاضر. ایسا مجرب عمل ہے، مہینے کی 15 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 5 تاریخ کو بھی کر سکتے، کبھی بھی کرو. آپ نظر کرو کہ مولا میرا یہ کام کرا دیں گے، اور اس میں اس دسترخوان پہ بیٹھ کر گریہ ضرور کرنا، ایک نوحہ ضرور پڑھنا ہے. مطلب ایک نوحہ، ایک مجلس جیسا آپ کرتے، 5 منٹ کا نوحہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ امام کا طریقہ تھا. اس امام نے کہا تھا کہ جب اس چاہنے والے نے مدینہ منورہ میں آ کے امام سے کہا تھا کہ مولا میرے گھر میں خوشی ہے، میرے گھر میں دعوت ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ آئیے، میرے گھر میں برکت ہوگی، میرے گھر میں رحمت آئے گی، مولا آپ کے قدم آئیں گے، میرے گھر میں برکت ہوگی. تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ بھائی کربلا کے بعد ہم اب کسی خوشی میں نہیں جاتے. اس نے کہا مولا پھر میں آپ کو کیسے بلاؤں؟ تو امام نے کہا تھا میرے بابا کی مجلس کر. میرے بابا کی مجلس، یہ حکم امام بھی سمجھو، اور یہ وہ سمجھو کہ اگر تم مجلس کرو گے تو میرا چوتھا امام تمہارے گھر آئے گا. دوستو بیماریوں سے بچ جاؤ گے. میں اتنی بڑی بات بول رہا کہ تم نظر امام کرو، اور دسترخوان امام کا بچھاؤ، اور نظر دینے کے بعد ایک نوحہ پڑھنے کی تو کوئی ضرورت، مگر پڑھنا بھی نہیں آتا، اب ٹیلی فون پہ جو بھی آپ کا پسندیدہ نوحے ہیں ڈاؤن لوڈ کرو. وہ ایک نوحہ کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ ہوگی. اور گریہ کرنا، 2 آنسو ضرور نکالنا، کھڑے رہ کے ماتم کرنا، 5 منٹ کی بات کر رہا. But that 5 minutes can change your destiny. Believe. تمہاری لائف بدل جائے گی، لائف بدل جائے گی. آپ آزما کے دیکھو، اتنا بڑا چیز میں آج اہل بیت چینل لندن صاحب کو دے رہا کہ مجلس کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ برکت کیسے ہوتی ہے. اس میں کوئی ایفنٹ بٹ نہیں ہے. میں کوئی 1 لاکھ روپے کی چیز نہیں بول رہا آپ کو، میں 10 منٹ کی چیز بول رہا ہوں کہ نظر امام زین العابدین کرو. امام کا ایک عمل بھی ہے، میں نے شاید ولادت کی محفل میں دیا تھا، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے اس عمل کو لکھا، میں نے خود کئی مرتبہ کیا ہے. یہ 100 مرتبہ پڑھنے والا عمل، ایکسٹرا آرڈینری عمل. تم مصلی سے نہیں اٹھتے تمہاری دعا قبول ہوتی. نظر بھی وہی، تمہاری نظر قبول ہوئی سمجھو کہ تمہاری ساری حاجات پورے ہوئے. یہ عجیب مولا کی نظر ہے چوتھے امام کی. تو اس میں وہ عمل جو ہے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں لکھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو، میں آپ کو مفاتیح کا پیج دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کیفا وجود کا وہ والا الہی والا مفاتیح الجناح میں شیخ نے لکھا، آپ اس میں دیکھ لیں. اور کون سی مفاتیح؟ جس کو اختر عباس صاحب نے ترجمہ کیا، لاہور کے مولانا اختر عباس صاحب. ذیشان حیدر جوادی نے بھی کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ مرحوم نے، لیکن ان کا پیج مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اختر عباس صاحب کی جو پرانی مفاتیح ہے اس میں جو ہر جگہ ملے گی، پاکستان میں اور انڈیا میں ہر جگہ ہے. پیج نمبر 147 شاید یا 107 پہ یہ عمل ہے. اگر آپ کو چاہیے تو میں بھیج دوں گا آپ کو یہ عمل. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، 100 مرتبہ پڑھنا، 1 گھنٹے کا عمل ہے. یہ چوتھے امام سے عمل ہے. تو یہ عمل بھی کرو. اس میں بھی تاکید ہے کہ بیٹھ کے 5 منٹ گریہ کرو، اس لیے کہ چوتھا امام کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا. چوتھا امام سے بڑا کوئی عزادار نہیں تھا، چوتھے امام سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں تھا کہ جو ہر منزل پہ اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کیا. آج عزاداری کا جو سلیقہ ہم کو ملا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے اہل بیت چینل پہ آج جن لوگوں نے اسپانسر کیا وہ بھی اس امام کی، دے آر سو لکی. میں تو کہتا ہوں وہ لوگ اتنے لکی ہیں کہ جنہوں نے چوتھے امام کی مجلس کو آج اسپانسر کیا، اس لیے کہ ان کو وہ مجلس ملی، اس کی مجلس ملی کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا میں اپنا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا، جس نے پورا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. عزیزوں، امام زین العابدین اس پرسنالٹی کا نام ہے. شہزادی زینب اور امام زین العابدین اگر نہیں ہوتے کربلا کے بعد تو تم یقین کرو کربلا دفن ہو جاتا. یہ دونوں ہستیوں کا، یہ دونوں کا کام ہے کہ شہزادی زینب اور چوتھے امام نے لیڈ کیا ہے کربلا کو. مدینے سے کربلا تک، مدینے، میرے جملے غور سے سنو، مدینے سے کربلا تک
یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ دونوں نے، بی بی زینب اور چوتھے امام نے ایسے کربلا کو زندہ رکھ دیا کہ یزید جیسا ظالم، یزید جیسا ظالم اس کے دربار میں، اس کے دربار میں، اس کے سامنے اس امام نے بھرے ہوئے مجمع میں اپنا تعارف کرا کے اپنے مقصد کو پیش کیا کہ کربلا میں ہمارا مقصد کیا تھا، میرے بابا نے کیسے جنگ کر کے، بابا نے اپنی جان کو دے کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ آج اگر اسلام زندہ ہے، اگر آج 1.2 بلین مسلمان پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، تو وہ اس سیکریفائس کا ہے کہ جو کربلا میں ہوئی، وہ سیکریفائس ختم ہو جاتی اگر بی بی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے۔ ایسے ایسے ماحول میں، ایسے ایسے موقع پر، ظلم کے ماحول میں ایک لمحے کے لیے بھی خوف نہیں کھایا، بلکہ دربار میں یزید کے سامنے یزید کو ٹوک کے کہا، جب میرا امام اپنا تعارف کرا رہا تھا، امام نے جب تعارف کرایا، آپ میں بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے، توخ زنجیر میں اسیر ہے امام، توخ زنجیر میں اسیر، کائنات کا مالک، اس دور کا امام زمانہ، اس دور کا امام زمانہ لکڑیوں پہ چڑھ کر ایسا تعارف کرایا، ایسا انٹروڈکشن کرایا اپنا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسن و حسین کا بیٹا ہوں، میں اس غریب حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا اب تک، جس کا لاشا زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ پورا تعارف جب کرایا، اس کے بعد مقصد حسین کو پیش کیا، بتایا کہ میرے بابا نے کربلا میں کیا کام کیا، کربلا کی ریگ زار کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر اس زمین کو رش کے خود بنا دیا، جنت بنا دیا۔ جب مولا حسین کا انٹروڈکشن کرایا، اب یزید کے سمجھ میں نہیں آیا، یزید نے مؤذن سے کہا کہ اذان دے، جبکہ اذان کا وقت نہیں تھا، وہ امام کے کلام کو روکنا چاہ رہا تھا، اور امام فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے دادا علی کے ویسا سلونی کا دعویٰ جیسے میرے مولا نے کیا تھا، فصاحت و بلاغت کے گوہر برسا رہا تھا، میرا زبان سے وہ پھول نکل رہے تھے، وہ موتی نکل رہے تھے، گوہر برسا۔ اب روکے کیسا یزید؟ دربار میں ہلچل مچ گئی، دربار میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو رسول کا گھر ہے، یہ تو رسول کا نواسا ہے، یہ تو علی فاطمہ کا بیٹا ہے، ہنگامہ مچ گیا دربار میں۔ تو اس وقت یزید روکے کیسا؟ امام یہ نہیں بول سکتا تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیے، بلکہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے مؤذن سے کہا کہ اذان دے۔ اب سنو دوستو، جب مؤذن نے کہا اذان میں کہ اشہد ان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام رک گئے، رک کے کہا بے شک کردگار، بے شک میرا پروردگار ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، تو کہا کبریائی اللہ کے لیے۔ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا بے شک میرا وحدہ لا شریک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، امام نے مؤذن سے کہا ٹھہر جا، اس جلال کے ساتھ کہا کہ مؤذن کی زبان بند ہو گئی۔ اب امام یزید کو پیسز میں بدل دیا، یزید کو دفن کر دیا میرے چوتھے امام، اسی کے دربار میں اس کو دفن کیا، اس کا مجمع، اس کے لوگ بیٹھے ہوئے، اس طرح سے روکا اذان کو، کہ ٹھہر جا۔ جب وہ ٹھہر گیا تو میرے مولا نے پلٹ کر ظالم یزید سے کہا یزید، اس کے دربار میں اس کے لوگ، پلیز غور سے سنو، اس کے دربار میں اس کے لوگوں کے سامنے دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ پلٹ کے کہا یزید یہ بتا یہ کس کے جد ہے؟ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟
تیرے جد اگر تو کہے تیرا تو جھوٹا ہے، جھوٹا یزید کو بولنا اس کے منہ پہ یہ چپتے امام تو زنجیر میں اسیر، کہا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ ارے تو میرے جد کا نام اذان میں لیتا ہے اور ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے، بس ہنگامہ